اچھا مولانا، اگلا اعتراض حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو کیا گیا مرزا صاحب کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے نکال دیا تھا، اس میں کتنی صداقت؟ جی یہ بھی مرزا نے اعتراض کیا، جی اس حالیہ ویڈیو میں تو نہیں، پہلے ایک ویڈیو میں اس نے اعتراض کیا ہے۔ مرزا کا ایک کلپ بنا ہوا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، جی اور اس کلپ کو مرزا نے بڑے فخریہ انداز میں ذکر کیا کہ ایک بس کیفیت مجھ پر طاری ہوئی تھی اور یہ بن گیا کلپ، کسی اور جہان میں بیٹھا تھا میں، فخریہ انداز میں۔ پھر اس نے کہا کہ ایک چینل ہے ہدایہ پورٹل، جی کہتے ہیں اس نے اس میں مزید اس کے اندر ویلیو ایڈیشن کر دی ہے، تو اس کو آپ دیکھیں۔ ویلیو ایڈیشن کیا ہے؟ میں بڑا حیران ہوا، میں نے سمجھا شاید ویلیو ایڈیشن یہ ہوگی کہ اس کے اندر کتابوں کے حوالے لگائے ہوئے ہوں گے، حدیث کی کتابوں کے، لیکن تھا کیا، فلموں کے سین اس میں بڑھائے ہوئے تھے، وہ ایڈ کیے ہوئے تھے۔ یہ ہے اس کی ویلیو ایڈیشن۔ تو مرزا نے اس کلپ کے اندر کئی ساری کمزور ضعیف روایات بیان کی، ان میں ایک بات مرزا نے کی، یہ تو سراسر جھوٹ اس نے بولا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلوایا، اور اصل میں یہ تھے شام کے اندر، پھر وہاں شام سے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مدینہ بلوا لیا تھا، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ مدینہ آ گئے، مدینہ جب آئے تو لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے، تو اب مرزا نے یہ بات کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر اپنے پاس بلوایا، اور بلوا کر کہا کہ یار تو یہاں سے چلا جا کسی اور جگہ ربضہ میں، اور یہاں تیری وجہ سے فتنہ پیدا ہو رہا ہے۔ اب لوگوں کا ہجوم ان کے گرد لگ گیا، اور پھر حضرت عثمان نے ان کو خلیفہ وقت سے بلایا اور کہا کہ یار تو خود ہی مدینہ شریف چھوڑ کے یہاں سے چلا جا، تیری وجہ سے فتنہ کھڑا ہوا ہے۔ یہ مرزا کی بات ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بلا کر یہ بات کی ہو، بالکل جھوٹ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ خود گئے تھے، یہ صحیح بخاری کے اندر بات موجود ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1406 اس کے اندر موجود ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ خود گئے، اور مرزا کہتے ہیں حضرت عثمان نے بلوایا۔ بخاری کے اندر ہے کہ خود گئے اور جا کر کہا کہ اس طرح یہ بات ہے، لوگ میرے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ بات کی پھر بخاری کی حدیث کی روایت کے الفاظ ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو کسی اور علاقے میں آپ چلے جائیں، ان کی بات کرنے پر۔ یہ تو بخاری میں ہے۔ دوسری کتابوں میں طبقات ابن سعد کے اندر تاریخ مدینہ ہے نمیری کی، اس کے اندر دیگر کتابوں میں واضح طور پر ابن حبان کے اندر بھی یہ واضح الفاظ ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کی کہ مجھے آپ اجازت دیں، میں ربضہ جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی۔ اب بات تو اصل یہ تھی، مرزا نے جھوٹا الزام لگا دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر کہ انہوں نے بلوایا، یہ بات بھی بالکل جھوٹ۔ پھر بلوا کر کہا تیری وجہ سے فتنہ پیدا ہو رہا ہے، یہ بھی بالکل جھوٹ۔ اور پھر انہوں نے زبردستی کہا ہو کہ تو چلا جا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ انہوں نے اجازت خود لی تھی، حضرت عثمان نے اجازت دے دی تھی، بات اتنی تھی۔ اس کو بڑھا چڑھا کر اس نے کس انداز میں بیان کیا، نعوذ باللہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر جھوٹا الزام لگایا۔ پھر اگلی بات اس سے بڑھ کر کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب یہ حکم دے دیا کہ آپ چلے جاؤ، تو پھر کس حالت میں ان کو مدینہ بدر کیا گیا، بڑے دردناک انداز میں وہ بیان کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ جی ایک بوڑھا شخص اور اس کی بوڑھی بیوی، یہ دو فرد ہیں، اور یہ مدینہ سے ان کو شہر بدر کیا جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ جانے والا کوئی نہیں ہے، اور کسی کو ساتھ جانے کی اجازت نہیں تھی، اور یہ وہاں جا رہے ہیں کہ جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، حالانکہ ربضہ گاؤں تھا اور گاؤں کے اندر جا رہے تھے۔ لیکن مرزا نے کہا، یعنی اس طرح رنگ بھرے اس نے کہ جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بہت زیادہ ظلم کیا تھا، نعوذ باللہ۔ اچھا پھر کہتا ہے کہ کوئی بھی ساتھ جانے والا نہیں تھا سوائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے، وہ ساتھ گئے ہیں، وہ بھی مدینے کی باؤنڈری تک گئے ہیں۔ پھر مرزا کہتا ہے کہ وہاں باؤنڈری تک پہنچ کر حضرت علی نے کہا کہ ابو ذر مجھے یہاں تک آنے کی اجازت تھی، اگر آگے جانے کی اجازت ہوتی میں تیرے ساتھ چلتا۔ آپ دیکھیں ریونج کیسا تھا، لوگ کتنے ڈرے ہوئے تھے
کہ ابو ذر اپنی بوڑھا شخص 80-90 سال کا بابا اپنی ایک بڑھیا بیوی کو لے کے اس عمر میں شہر بدر ہو رہا ہے، کوئی شخص حضرت ابو ذر غفاری کو سی آف کرنے نہیں آیا سوائے حضرت علی کے، اور وہ بھی مدینے کی باؤنڈری تک آئے. ان کو پتا تھا ان کے سٹانس کے بارے میں، اور حضرت علی نے ان کو جب سی آف کیا تو کہا کہ میں چونکہ حکمران وقت کی اطاعت کا پابند ہوں، میں مدینے کی باؤنڈری سے باہر نہیں جاؤں گا. اگر مجھے کوئی اس طرح کا یعنی حکم اجازت مل جاتی تو میں تیرے ساتھ جاتا. اب یہ کیا تاثر دے رہا ہے مرزا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوئی اتنا کوئی دباؤ آ گیا تھا، جو بالکل نرم تھے، چاروں خلفاء میں سب سے زیادہ نرم یہی ہیں جنہوں نے اپنے خون دے دیا لیکن اجازت نہیں دی کہ کسی میرے مخالف کا خون بہایا جائے، اس کی اجازت نہیں دی. ان کے متعلق یہ تاثر دے رہا ہے کہ جیسے کوئی اتنا جبر ہو، اتنا کوئی یعنی کہ خوفناک ماحول تھا، کسی کو ساتھ جانے کی اجازت نہیں تھی. اس کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ ثبوت کوئی نہیں ہے، کوئی ثبوت بھی نہیں، کہیں سند کے ساتھ ثابت نہیں کر سکتا مرزا. تو کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر یہ گھنونا الزام نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ باتیں کیوں؟ کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن مرزا نے حوالہ دیا ہے، مرزا نے حوالہ یہ دیا، ایران نے اس پر ایک فلم بنائی ہے، یہ سارے سین اس میں دکھائے گئے ہیں. ایران والوں نے حضرت علی علیہ السلام کے زندگی کے آخری 10 سال کے اوپر ایک فلم بنائی ہے، امام علی علیہ السلام. اس میں ابو ذر غفاری کے سارے واقعات انہوں نے فلمائے ہیں سر، دیکھنے والے. جب مولا علی چھوڑنے آتے ہیں، پھر جو ان کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں مدینہ شریف میں لوگوں کے ساتھ، وہ ساری انہوں نے ویڈیو میں فلما دی. یہ مرزا کا حوالہ ہے. رافضیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، ان رافضیوں نے تو حملہ کرنا ہے، انہوں نے بکواسات کرنی ہے، تو رافضیوں نے اپنے حساب سے جو فلمیں بنائی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو اس طرح دکھایا، انہی فلموں پر اعتبار کر کے اس نے یہ ساری باتیں کر دیں، اور کتابوں میں دیکھنے کی بالکل ضرورت ہی محسوس نہیں کی. یعنی اس قدر جلیل القدر صحابی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، خلیفہ راشد، عشرہ مبشرہ میں سے، تو اتنی بڑی شخصیت پر اتنے جھوٹے حملے کرنا، اتنے گھنونے وار کرنا، اور بغیر ثبوت کے. اس کی پھر کہتا ہے کہ میں نے صحابہ کا دفاع جتنا میں نے کیا ہے کسی نے نہیں کیا. یہ صحابہ کا دفاع ہو رہا ہے. کہتا ہے صحابہ پر جتنے کلپ میں نے بنائے ہیں کسی نے نہیں بنائے. یہ بات کر کے اسی کلپ کا حوالہ دیا ہے اس نے، فخریہ، کہ اگر دیکھنا ہو تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ والا کلپ دیکھ لو. اس کلپ کے اندر اس نے اتنے بڑے جھوٹ بولے ہیں. اور یہ ہدایہ پورٹل پر جو سب سے زیادہ دیکھا جانے والا کلپ ہے، جس کے ویوز سب سے زیادہ ہیں، وہ یہی کلپ ہے. اس کلپ کے اندر جھوٹ اس نے بولے ہیں اور جھوٹے الزام لگائے ہیں. مولانا عبدالشکور دین پوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صرف کربلا میں ہی مظلوم تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج تک مظلوم ہیں کہ جھوٹے الزامات ان کے اوپر لگ رہے ہیں. بالکل لگایا جائے، مرزا خود لگا رہے، رافضی تو لگا ہی رہے ہیں، مرزا نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور ساتھ کہتا ہے کہ میں احترام کرتا ہوں، رضی اللہ عنہ کہتا ہوں. پھر مجھے وہ جملہ یاد آ جاتا ہے کہ وہ رافضیوں کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ تم نے سینکڑوں سال حضرت معاویہ پر لعنت کر کے وہ کام نہیں کیا جو میں نے 10 سالوں میں رضی اللہ عنہ کہہ کر دیا. تو یہ صحابہ کے ساتھ فضائل بھی بیان کرے گا، رضی اللہ عنہ بھی کہے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اندر خانہ یہ کام بھی کرتا ہے. کیونکہ اگر اس طرح کی حرکت یہ نہ کرے تو اس کو پتہ ہے مجھے کسی نے سننا نہیں ہے. سنی نوجوانوں کو، سادہ نوجوانوں کو متاثر کرنے کے لیے اس نے یہ چلاکی کی ہوئی ہے، یہ گھنونا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ فضائل بھی ساتھ بیان کر دے گا، رضی اللہ عنہ بھی کہہ دے گا، لیکن ساتھ ساتھ جھوٹے الزامات بھی لگاتا رہے گا.